الحمدللہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری مخلوق میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا، حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں بھی آپ کو امامت کا اور سیادت کا مرتبہ عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ خدا کی کل خدائی میں ساری مخلوق میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو پیارے مصطفیٰ کا، سارے نبیوں کی فضیلت بھی مصطفیٰ کی فضیلت کے بعد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس موضوع پر پوری کتاب تحریر کی ہے، تجلی الیقین لأن نبینا سید المرسلین، اور اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ اور سارے نبیوں کے سید و سردار ہیں، اور تقریباً 100 احادیث اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر تحریر کی ہے، اور یہ تو اہل علم کے لیے، اہل ذوق کے لیے ہے۔ عوام الناس کو یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے امام اہل سنت ایک عقیدہ شعر کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے وہ شعر کئی بار سنا ہوگا، لیکن آج اس طور پر سنیں کہ ساری مخلوق میں فضیلت والے، عام لوگوں سے زیادہ برکت والے، فضیلت والے اولیاء ہوتے ہیں۔ اولیاء سے اگلا درجہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل والا پیارے مصطفیٰ ہے۔ یہ سارے اسلامی عقائد کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہے، معراج کی رات کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہتمام کے لیے سارے انبیاء کو جمع فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی میں تشریف لے کر گیا فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، تو میرے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا، اور جبریل نے مجھے آگے بڑھایا حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، یہاں تک کہ میں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو حضور سید الانبیاء بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں۔